وہ خیرت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. کیا اللہ حال کا چال شکر ہے؟ آپ سنائیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. کیا نام ہے آپ کا اسم گرامی؟ میرا نام سمی ہے. پختو درجی آسم. کہنا درجی. پختوں میں پروگرام نہیں ہے بھائی، اردو میں پروگرام ہے، اردو میں بات کریں. اردو میں. اچھا میرے آپ سے 2-3 سوالات ہیں. جی سر. کہاں سے کال فرمایا آپ نے سمی بھائی؟ میں پاکستان سے. پاکستان کس جگہ؟ پاکستان تو بڑا ملک ہے. پاکستان لاہور سے. لاہور لاہور. سے. اچھا. کیا کام کر رہے ہیں لاہور میں؟ کیا کام کرتے ہیں؟ مدرسے میں کاروبار کرتے ہیں؟ نہیں مدرسے کا نہیں ہے یار، ہم سادہ ویسے ادھر ہے. اچھا اچھا، ادھر ہے. چلیں ٹھیک، ہاں. صحیح ہے. 2-3 سوالات ہیں. جی سر، بولیں بولیں. پہلا سوال یہ ہے، کیا حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین مسلمان تھے یا نہیں؟ دیکھیں وہ ظاہر میں کلمہ تو پڑھتے تھے، لیکن ان جیسے اچھا مثلا جیسے آپ کا وہ ہے نا، قادیانی بھی کلمہ پڑھتے ہیں. قادیانی کوئی آپ کو نہیں ملے گا جو کلمہ نہیں پڑھے گا. لیکن آپ ایسا ہی کہتے ہے. ہیں مسلمان نہیں ہے، کیونکہ ان کے ایسے کام ایسے ہیں، عقائد ایسے ہیں کہ ان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح کے وہ. ان کا ایک بات ہے، ہم، ان کی ایک بات ہے کہ وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن جو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جو خاتم لفظ ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں، باقی وہ اے ٹو زیڈ وہ اسلام فالو کرتے ہیں. لیکن میں یہ دوبارہ نہج بولیں کیا کرتے البلاغہ، ہیں وہ؟ یہ نہج البلاغہ کی ایک کتاب ہے. میں بھول گیا بھائی، آپ نے کیا آیت پڑھی؟ اس سے کیا بولا؟ کیا کون قادیانی کچھ کرتے ہیں؟ قادیانی کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہم، بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہاں، لیکن ان کی مین جو سوئی اٹکی ہوئی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے. بالکل بالکل. دیکھیں یہ ایسے نواقض ہی ہے. ایمان جو ہے، نواقض ایمان صرف یہ نہیں کہ ختم نبوت کا انکار کریں. اگر کوئی ختم اچھا نبوت کا انکار بھی نہیں کرتا نا، مثلا اس کے نماز کو نہیں مانے، وہ کافر بن جاتا ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حرمتی کرتا ہے، یا دین میں کہتا ہے دین ایسے. ناقص ہے، دین ناقص ہے نا، میں اس کو کامل کر لیتا ہوں. مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھول گئے، میں مسلمانوں کی نماز میں ٹھیک کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یا مسلمانوں کا وضو غلط ہے، میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کچھ اضافہ کر لیتا ہوں. یہ سب یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتا ہے، گالی دیتا ہے یا کچھ بے حرمتی کرتا ہے نا، تو اس سے بھی کافر بنتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ صرف ختم اچھا نبوت کا انکار کفر ہے. بالکل ایسے. کفر بہت زیادہ ہے. جی اچھا تو میں آپ کے سوال پہ سمجھ گیا، مطلب آپ نے کہا کہ وہ ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے لیکن مسلمان نہیں تھے. ہم، لیکن اہل تشیع کی جو کتاب ہے نہج البلاغہ، جو ان کے مصنف جو ہے ابن حیثم میں نام ہے میرے خیال سے، وہ شرح ناج البلاغہ ہے، مجتہد وہ شرح ہے، وہ ہاں خود جی ناج البلاغہ نہیں ہے. ابن میثم ابن بلکہ مسم وہ ابن میثم صاحب جو کے. ہے نا، ہمیشہ ابن میثم کو ہاں جی. میثم جو ہے کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ شخص جو ہے اس کے متعلق کہ میثم ہے، صرف یہ واحد ہے، ابن میثم البحرانی. جی جو یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جز نمبر 31 ہے، صفحہ نمبر 486 ہے. ہم، عن امیر المؤمنین علی علیہ السلام انه كتب الى معاویہ ان اللہ اجتبا الى آخر ان سے اتینا، کہ یہاں پر کیا ادھر گیا یار، مناظر عنده على قدر فضائلهم في الاسلام دون افضلهم كان افضلهم في فضائل الاسلام نہیں كما ہوتا، زعمت. فضائلہ یا صيغہ منتحل. فضائل ہے نہیں یار، ہم، على قدر فضائلهم ہے، قدر فضائلہم. مضاف ہے اور فضائل. آپ نے میں ہاں نے جی. سنا کہ آپ نے کہا فضائلن. ٹھیک ہے، فضائلہم. ٹھیک ہے. اچھا تو یہاں پر یہ جو ہے نا، یہ جناب شیخین کی فضیلت یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ ثم خلیفۃ، کہ پہلا ولی رسولی الخلیفہ صدیق ثم خلیفۃ الخلیفہ الفاروق، لکھ رہے ہیں کہ رسول ٹھیک. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ ہے وہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور اس کے بعد جو خلیفہ ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں آخر میں؟ شرح ناج آگے البلاغہ کیا کہہ کون رہے سی ہیں؟ ہے؟ ابن میثم کی شرح ناج البلاغہ، یہ جو اب اتنے 21 جلد نمبر 21 آپ نے بولا. سفر کیا ہے، جز نمبر 31 ہے، سفر نمبر 486 میرے پاس جلد جو نمبر ہے. 31 میرے پاس جو ہے یہ صرف 5 جلدوں کی ہے. یہ میرے پاس جو ہے شرح ناج البلاغہ ابن میثم کی جو ہے نا، وہ صرف
5 جلدوں کی ہے بھائی. اچھا بہرحال آپ دیکھیں یہ شرح نہج البلاغہ جو ابن میثم صاحب کی جو ہے، ابن میثم متوفا سنت 679 کے 679. اچھا تو یہ آپ دیکھیں یہ ان کی جو شرح ہے یہ کوئی مصادر میں سے تھوڑی ہے. آپ کو مصادر سے دکھانا ہوگا نا کہ یہ کس اس کے سند دکھانا ہوگا کس کتاب سے اس نے نقل کی. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ فلاں اب اس نے ہو سکتا ہے اس نے مخالفین کی کتاب سے نقل کی ہو نا. وہ کتاب آپ کے پاس ہے، دیکھیں یہ میرے پاس شرح نہج البلاغہ ابن میثم کی شرح نہج البلاغہ، یہ اس کی آخری جلد ہے جو میرے پاس جو ہے، جلد نمبر 5 ہے. ٹھیک ہے نا، یہ شرح نہج البلاغہ ہے. اب یہ آخری جلد ہے، جلد نمبر 5. ہو سکتا ہے مثلا دوسرا جلد 31 جلد بھی ہو دوسرے چاپوں میں، مجھے نہیں معلوم. اب وہ اگر کوئی نقل کرتا ہے وہ ایک شرح میں کوئی وہ روایت نقل کرتا ہے، یہ ہو سکتا ہے مخالفین کی حدیث ہو، شیعہ حدیث نہ ہو. وہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ اس کا مصدر سے بتائیں، کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے اس طرح کہ ابوبکر عمر کی تعریف ہو. اچھا آپ سے دوسرا سوال ہے. ہم کہتے ہیں نا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو ہے تقریباً 22-23 سال کا اس طرح کچھ فاصلہ بنتا ہے. صحیح. وفات کے بعد سے لے کر 30 سال کا فاصلہ بنتا ہے. 30 سال کا 30 سال کا فاصلہ بنتا ہے. اور آپ کے 11ویں امام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام جو ابھی تک نازل نہیں ہوئے، ان کے درمیان پتہ نہیں کتنے 100 سال کا فاصلہ بنتا ہے. کس کے درمیان؟ کن دونوں کے درمیان؟ ایک فاصلہ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت سے لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تک، اور دوسرا فاصلہ جو ہے وہ 11ویں امام سے لے کر جو امام مہدی علیہ السلام تک ہے. اوکے، فاصلے ہیں. سوال کیا پر؟ سوال یہ ہے نا کہ اہل سنت کے نزدیک آپ علیہ السلام کے بعد جو قرآن جو جمع کیا گیا وہ حضرت ابوبکر کے دور میں شروع ہوا، حضرت عثمان کے دور میں پائے تکمیل تک جا پہنچا. اگر آپ ان تینوں شیخین کو اور حضرت عثمان کو آپ مسلمان نہیں مانتے تو پھر آپ مطلب یہ کہ آپ قرآن کو نہیں مانتے. اور حقیقت یہ بھی ہے قرآن تو ان کی کتاب توڑی ہے. دیکھیں میرے بھائی، قرآن کے متعلق دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں جمع قرآن کے متعلق. دیکھیں آپ کا عقیدہ ہے، دیکھو پہلی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، قرآن جمع نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے نا، بعد میں صحابہ نے جمع کیا. صحیح ہے، ایسے ہی ہے. بعد میں صحابہ نے جمع کیا. اور بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نہ خود جمع کیا، نہ جمع کرنے کا حکم دیا ہے، اور نہ کسی کو تعین فرمایا کہ تم میرے بعد قرآن کو جمع کرو. یعنی یہ آپ کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے متعلق انہوں نے بالکل بے پرواہی کیا، حالانکہ ان کا سب سے بڑا کام یہی تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی تعلیم دے. ٹھیک ہے نا، اور ان سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے کتابیں تھیں، تورات، انجیل وغیرہ، اس میں سب میں گڑبڑ ہو گئی بھائی. امتوں نے آگے پیچھے کر لی نا، تحریف کر دی. تو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو نہ جمع کیا اور نہ جمع کرنے کا حکم دیا، اسے چوٹ مر گئے، بس ختم ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے انہوں نے نہ کسی کو امام بنایا، نہ امام بنانے کا طریقہ بنا دیا، ویسے چلے گئے، بس ختم. تو یہ تو ایسا کام ہے کہ کوئی شاعر بھی اپنے شعر کے ساتھ نہیں کرتا. دیکھو دنیا میں جو شعراء ہیں نا، ان کو اپنے شعر سے بڑی محبت ہوتی ہے. شعر کو وہ جمع کرتے ہیں، چاپتے ہیں، وہ کوئی شعر سنتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. ان کا شاعر کے اگر آپ نے ایک دفعہ شعر سن لی نا، اس کو داد دیا، وہ پاگل ہو جاتا ہے، اور وہ رکتا ہی نہیں، جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، شعراء اپنے شعر سے بڑی کوئی بھی مصنف ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایسے لاپرواہ، دنیا کی بہترین کتاب قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کہتے ہیں صحابہ نے جمع کیا. دیکھو میرے بھائی، صحابہ نے جمع کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم نہیں دیا تھا کہ تم جمع کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ تم جمع کرو، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے اسی طرح جمع کیا تھا جیسے رسول نے فرمایا تھا. اور جب انہوں نے قرآن اپنا صحابہ کو دکھایا تو صحابہ نے کہا ہمیں قرآن نہیں چاہیے، یہ قرآن ہمیں منظوری نہیں ہے، ہم اپنا قرآن جمع کریں گے. ٹھیک ہے نا، تو بات یہ نہیں، بات یہاں پر یہ نہیں ہے. بات یہ ہے نا کہ آج کل جب آپ علیہ السلام جب رحلت ہو گئی آپ علیہ السلام کی، تو کئی صحائف موجود تھے، اور مختلف قبیلوں کے پاس الگ الگ صحیفہ ہوتا تھا. نہیں ہوتا تو کوئی حدیث، کوئی روایت نہیں ہے، ایسے ہی بنا دیا آپ نے. مختلف قبیلوں کے پاس صحیفہ ہو، یہ کوئی حدیث کچھ بھی کسی کتاب میں نہیں ہے.
بخاری میں ہے۔ کسی کتاب میں لو نہیں، جی یہ یہ آپ نے بنا بخاری دیا۔ میں ہے، کئی صحائف اوئے لو جی کیا آپ نے قرآن کے متعلق چلو آپ کی معلومات ناقص ہیں۔ وہ جی سر۔ اچھا وہ چھوڑے، لیکن مجھے 11ویں امام سے لے کر یہ جو 12ویں امام تک جو فاصلہ ہے، ان کے بیچ میں یہ تشیع یتیم رہیں گے؟ 11ویں امام اور 12ویں امام کے درمیان جو فاصلہ ہے، یتیم نہیں، ہمارا امام موجود ہے۔ آپ یتیم ہے نا، آپ کا پیغمبر کے بعد نہ انہوں نے کسی کو امام بنایا، نہ کسی کو امام بنانے کا طریقہ بتا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ نے خود روایت کی، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اس کے گردن پہ بیعت نہ ہو، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ جاہلیت کی موت تو آپ مرتے ہیں نا، آپ نے یہ روایت کی، مسلم کی روایت ہے، نہیں میں جو مرتا ہے اس کے گردن پہ بیعت نہیں ہے، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ وہ بھائی آپ پہ کس کی بیعت ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، کسی کو خلیفہ امام نہیں بنایا، قیامت تک امت متحیر کے امام کون ہے؟ ابھی دیکھیں ہمارے پاس، دیکھیں ابھی ہمارے پاس حضرت 11ویں امام کے بعد، حضرت 11ویں امام کے بعد دیکھیں امام علیہ السلام غیبت میں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابوبکر، ہاں بتائیں، بولیں۔ بات سنیں بڑی معذرت کے ساتھ، حضرت جی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر ہمیں اشارات ملتے ہیں۔ پہلے اشارہ کیا ہے؟ اشارہ کافی نہیں جب آپ ہوتی، علیہ او بھائی السلام پیغمبر نے کہا، اللہ نے بولا وما علی رسولنا الا البلاغ المبین، پیغمبر پہ واجب بلاغ مبین واجب ہے، بلاغ مبین واجب ہے، اشارہ بلاغ مبین نہیں ہوتا۔ واضح ثبوت ہے، اور بھائی آپ کہتے ہیں اشارہ، اور بھائی پیغمبر نے نماز اشاروں سے سمجھایا؟ ایک منٹ بھائی، کبھی کوئی ایسا نبی آیا کہ اشاروں سے نماز سمجھا دے؟ رمضان کا روزہ اشاروں سے اشارہ کر دے، اشارہ سمجھا دے بھائی، وہ بھائی اشارہ سے کیا؟ جب قرآن کہہ رہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واجب ہے، اشارہ کا کیا ڈرامہ ہے؟ اشارہ کیا اس نے۔ میری بات تو صحابہ اسلام نے نماز پڑھائی صحابہ کو، کس نے؟ کیا فرما رہے؟ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو نماز پڑھائی ہے؟ آپ علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے؟ ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی سکھایا ہے۔ نماز ان سے پہلے کن کو آتی تھی؟ نماز انہوں نے پڑھائی ہے، نماز ہی ان کا ہے، شریعت پورا شریعت ان کا ہے۔ جی جب جی ہاں، اشارے سے پڑھایا، آپ علیہ السلام اشاروں سے نماز سکھایا ہے یا واقعا سکھا دیا؟ اشاروں سے نہیں پڑھا۔ جب آپ علیہ السلام کی رحلت کے ایام تو آپ علیہ السلام نے مسئلے پہ کس کو اللہ کے کھڑا کیا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں؟ امیر المومنین علی علیہ السلام کو۔ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بخاری او میں بھائی تقریباً نماز تو آپ کے مذہب میں کافر کے پیچھے بھی جائز ہے، فاسق کے پیچھے بھی جائز ہے، ٹھیک ہے نا، بدعتی کے پیچھے بھی جائز ہے۔ کافر کے پیچھے نماز تو ہے نہیں ہوتا کافر کے پیچھے، اگر میں ثابت کروں آپ کے مذہب میں کافر کے پیچھے نماز ہے تو کیا کہو گے؟ کافر کے پیچھے آپ عبارت دکھاؤ، میں جواب دوں گا۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میں دکھا دیتا ہوں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی، یہ مسئلہ اجماعی اختلافی بھی نہیں ہے ان کے مذہب میں۔ ایک منٹ میں دکھا دوں کہاں گیا یہ۔ اچھا بھائی دیکھیں، یہ الفصل فی الملل والاحواء والنحل، بعض کہتے ہیں الفصل پڑھو، الفصل فی الملل والاحواء والنحل، علی کل حال الفصل فی الملل والاحواء والنحل، تالیف ابن حزم الظاہری، جلد نمبر 5، چاپ دار الجیر بیروت۔ یہ کسی کتاب ہے؟ ابن حزم کی بہت مشہور ہے۔ الامام ابی محمد علی ابن احمد المعروف بابن حزم الظاہری، متوفى سنہ 456، یہ کتاب سنہ 1996 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ کریں، الکلام خلف فی الصلاۃ خلف الفاسق، فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا، اچھا فاسق کے پیچھے یعنی نماز پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ وذهبت الصحابۃ كلهم، اب میں کافر کے پیچھے نماز ثابت دکھاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے نا، فاسق تو وہ تو اس میں مشکل ہی نہیں ہے۔ وذهبت الصحابۃ كلهم دون خلاف احد منهم، سب صحابہ بدون کسی مخالف کے، وجميع فقهاء التابعین كلهم دون خلاف من احد منهم، اور سب فقہاء مجتہدین تابعین کسی نے مخالفت نہیں کیا، واکثر من بعدهم، اور سب ان کے اکثریت ان کے بعد جو مجتہد ہیں، وجمهور اصحاب الحدیث، سب محدثین، وهو قول احمد بن حنبل کا بھی یہ قول ہے، والشافعی وابی حنیفہ وداؤد، یہ سب کا قول ہے،
وغیرهم الى جواز الصلاة خلف الفاسق الجمعہ وغیرہ. فاسق کے پیچھے یعنی شرابی ہے, کوئی زناکار ہے, لواط کا جو بھی ہے, اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, چاہے جمعہ کی نماز ہو یا غیر جمعہ کی نماز ہو. وبہذا نقول, میرا بھی یہی عقیدہ ہے. وخلاف هذا القول بدعة محدثة, اس کے خلاف مخالفت کرنا بدعت ہے. فما تأخر قط احد من الصحابہ الذين ادركوا المختار ابن عبید. اب کافر کی بات آ رہی ہے. کسی بھی صحابہ جن کی زندگی لمبی رہی, جنہوں نے مختار کے زمانے کو دیکھا, مختار کے پیچھے نماز پڑھنے سے انہوں نے نہیں ہچکچایا. والحجاج, حجاج ابن یوسف کے پیچھے صحابہ نے نہیں کہا نماز نہیں پڑھتے کہ یہ ظالم و فاسق ہے. وعبید اللہ ابن زیاد وحبیش ابن دلجہ وغیرہم, جو فاسق تھے, ظالم تھے. عن الصلاة خلفہم, کسی صحابی نے نہیں کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے. وہؤلاء افصح الفساق, یہ سب سے فاسق ترین لوگ ہیں. کون؟ مختار ہے, فلان ہے, فلان ہے, فلان ہے, ٹھیک ہے, نام ان کا مذکور ہے. وأما المختار فكان متهما في دینی مظنون به الكفر. مختار کی تو بات یہ ہے کہ وہ اپنے دین بھی متہم تک, یہ بے دین ہے, کافر, کیونکہ اس نے نبوت کا ادعا کیا تھا نا آپ کے نزدیک. اب سن لو شیخ صاحب, سن لو. مختار کے متعلق یہ ہے کہ وہ لوگ علماء نے کہا کہ یہ کافر ہے, کیونکہ اس نے نبوت کا ادعا کیا. مظنون بالکفر, گمان یہی تھا کہ یہ کافر ہے. اور حجاج کے متعلق بھی یہی ہے کہ حجاج نے, آپ کی روایات میں بہت ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا, ٹھیک ہے نا, تو حجاج نے بھی گستاخی کی, اس کا بھی صحابہ نے سب اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے. تو بات یہ, جب آپ کے مذہب میں فاسق کے پیچھے, افسق الفساق کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے, آپ کہتے ہیں ابوبکر نے نماز پڑھی ہے, اور اس کی عدالت بھی ثابت نہیں ہوتی بھائی. جب متہم بالکفر کے پیچھے نماز صحابہ نے پڑھی ہے, ٹھیک ہے نا, مظنون الکفر کے پیچھے نماز پڑھی ہے, تو اس کا اسلام کہاں سے ثابت ہوگا؟ اس کا نماز پڑھانے سے ابوبکر اسلام بھی خلافت تو دور کی بات ہے. بولو جی. عشر مبشرہ فی الجنہ. وہ آپ چھوڑ گئے یار, ایک بات کو چھوڑ کے دوسری کی طرف چلے گئے, عشر مبشرہ کی طرف چلے گئے. عشر مبشرہ کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اور پتہ ہے طلحہ کو کس نے قتل کیا بھائی؟ عشرہ میں سے طلحہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, کیوں نہیں؟ اچھا, عشرہ میں سے طلحہ ہے, عشرہ میں سے عثمان ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اچھی بات ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, ایک بات دکھا دیتا ہوں. عشرہ میں سے طلحہ ہے اور عشرہ میں سے عثمان ہے. محترم ناظرین ملاحظہ کریں, یہ کہتا ہے عشرہ مبشرہ فی الجنہ. یہ کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار, جزء ثالث, ملاحظہ کریں, سن 1989 میں چھپی ہے. دیکھو بھائی, حدیث نمبر 12096 مصنف ابن صحیفہ میں, راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مروان نے طلحہ کو یوم الجمل تیر سے مارا ہے, فی رکبتی فمات. طلحہ کو مروان نے تیر سے مارا ہے, اس کے گھٹنے پہ لگا, اسی سے وہ مر گیا. اچھا, ایک اور میں دکھاؤں. اللہ, یہی سند جو ہے نا بخاری کی سند ہے جو میں نے دکھائی ہے. ایک اور روایت دیکھو, مصنف ابن شیبہ جلد نمبر 6, ملاحظہ کریں یہاں پہ حدیث نمبر 30,578. مروان نے کان مروان, یہ بخاری کی سند ہے, وکی عن اسماعیل عن قیس, یہ بخاری کی سند ہے. کان مروان مع طلحہ یوم الجمل, مروان ابن الحکم طلحہ ابن عبید اللہ التیمی کے ساتھ تھا یوم جمل, جنگ جمل میں. فلما اشتکت الحرب, جب جنگ شروع ہوئی ہے, قال مروان لا اطلب بثاری بعد اليوم, کہا کہ میں آج عثمان کا انتقام میں آج لوں گا, انتقام عثمان کے خون کا بدلہ میں آج لوں گا, آج کے بعد میں نے لینا ہی نہیں, مجھے پتہ قاتل عثمان کون ہے. ثم رماه بسهم فاصاب ركبته, پھر اس نے تیر سے مارا ہے, کس کو؟ عثمان, طلحہ کو مارا, اس کے گھٹنے کو لگا. فلما رق الدم فما رق الدم حتى مات, اس کی خون نہیں رکی, پھر اسی تیر سے وہ مر گیا. وہ کون مرا ہے؟ آپ کا عشرہ مبشرہ عثمان طلحہ. میں ایک اور چیز دکھاؤں, ایک منٹ بھائی صاحب, یہ کتاب ہے الاستیعاب, سن لو ایک منٹ بس, یہ سن لو, آخری جو کتاب میں دکھا رہا ہوں, الاستیعاب فی معرفت الاصحاب لابن عبد البر, جلد نمبر 2, 1992 میں چھپیا. ملاحظہ کرو, یہ صفحہ نمبر 766 ہے. ولا يختلف العلماء الثقات, علماء میں یہ مسئلہ اجماعی ہے, کوئی کسی عالم اس بات کا مخالف ہے ہی نہیں, فی ان مروان قتل طلحہ یومئذ, کہ مروان نے طلحہ کو یوم جمل میں قتل کیا, وہ کان فی حزبی, اسی کے پارٹی میں تھا. تو میرے بھائی عشرہ مبشر کی یہ حالت ہے,
ایک عشرہ مبشرہ میں عثمان، ایک عشرہ مبشرہ میں طلحہ نے عثمان کو قتل کیا. مروان جو عثمان کے چچا کا لڑکا تھا، بخاری کے روات میں سے، اب آپ کا امیر المؤمنین بھی ہے، خلیفہ بھی بنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا قول کی تصدیق کرنا آپ پہ واجب ثقہ بھی ہے. اس نے شہادت دی ہے کہ قاتل عثمان ہے، اسی عثمان کے خون میں اس کو قتل کیا. مروان نے طلحہ کو قتل کیا. وہ 21 عشرہ مبشرہ ہے بھائی کہ ایک دوسرے کا قاتل ہے. طلحہ عثمان کا قاتل ہے بھائی، دونوں جنتی رضی اللہ. یہ سمجھ سے بات جواب میں دیتا ہوں، دے دو بھائی دے. اس کا جواب میں دیتا ہوں آپ کو. حسن اللہ یاری صاحب، ایک ہے مشاجرات صحابہ. مشاجرات صحابہ اہل سنت کے ہاں ان کے بارے میں بالکل بات نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہے. مشاجرات صاحب، ایک صحابی دوسرے کو قتل کر لیتا ہے، میری بات وہی مشاجرے کی بات کر رہے ہو آپ. بات تو سنو میری نا یار، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ پوری آیت پڑھو نا. میری بات تو آپ سنیں، میں جواب تو ابھی سنے گا. جی سر بولیں. دوسری بات یہ نا کہ آج کل جو ہے نا آپ کے اہل تشیع پاکستان میں بھی ہیں، ایران میں بھی ہیں، اور آپ کے وہ حزب اللہ اور دوسرے لوگ بھی ہیں، ایسے ہی ہے. اور آپ کے عربی شیعہ جو ہیں وہ ایرانی شیعوں سے اتنے بغاوت کرتے ہیں، اتنے تنگ ہیں نا، کہ ان ایرانیوں نے وہاں پر حسن نصر اللہ کو شہید کیا ہے. اس کا کیا ہمارے بیعت سے کیا تعلق ہے بھائی؟ حسن نصر اللہ کیسے کیا تعلق ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں یہ مسلمان بھاگنا نہیں. تم آپ او بھائی طلحہ نے عثمان کو قتل کیا ہے، اس میں حسن نصر اللہ کی کیا بات؟ حسن نصر اللہ برا ہے اچھا ہے، اس سے کیا تعلق ہے اس کا؟ ایران اچھا ہے برا ہے، اس سے کیا تعلق ہے اس کا؟ میں وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی بات بتا رہا ہوں. شیعہ ادھر ایران میں بھی شیعہ ہے، شیعہ وہ حماس اور حماس شیعہ نہیں ہے. میں سیدھے نہیں پڑھ رہا ہوں یار. حزب اللہ بھی شیعہ ہے، لبنان میں بھی جو لڑ رہے ہیں وہ شیعہ، ایران میں بھی شیعہ ہے. وہاں ان کا حزب اللہ کا سربراہ حسن نصر اللہ تھا، وہ ایران نے شہید کروایا وہاں پر جہنم. اور نہیں، وہ ایران کا آدمی تھا، ایران کا وہ خامنی کے آنکھوں کا تارا تھا، اس نے اس کو اسماعیل نے مارا. بہرحال اس کا ہمارے سے تعلق نہیں ہے. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں بھائی؟ یہ دیکھیں یہ عشرہ مبشرہ کی آپ جو بات کر رہے ہیں نا، عشرہ مبشرہ ایک دوسرے کا قتل کیا ہے. میں امام جعفر کے قول واقعہ سنا رہا ہوں کہ امام جعفر حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کیا کہتے تھے. چلا نہیں، یہ دوسری بات. چلو چھوڑو بھائی، چھوڑ دو تم دوسری طرف چلے گئے نا. اب لوگ منتظر ہیں تو اگلا سوال نہ اٹھاؤ. جنت میں عشر مبشرہ جنت میں آپ ایسا نے فرمایا ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ یہ سعد علی فی الجنہ. سارے دیکھیں حکومت ہمارے ہاتھ میں ہوتی، پیسے ہوتے تو ہمارے حق میں بھی حدیث نقل ہوتے. ٹھیک بھائی، ہمارے حق میں بھی حدیث نقل ہوتے ہیں. شیخ صاحب چلیں بھائی چلیں. اب کیا سمی بھائی اب آپ ایک مجھے ایک اجازت دے دو. اب جو ہے نا وہ بہت لوگ منتظر ہیں. بھائی صاحب سمی بھائی ناراض نہ ہونا، دوسرے لوگ منتظر ہیں، پھر اگلی دفعہ آپ سے مزید بات کریں. کیا دلیل سے بات کرو یار میرے بھائی، دوسرے لوگ منتظر ہیں. یہ شیخ صاحب منتظر ہیں نا، شیخ عدنان بھائی منتظر ہیں، ان کو اجازت دیں گے، وہ عالم دین ہے. اگلے ہفتے آپ سے بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اگلی دفعہ شیخ صاحب میرے بھائی سمی بھائی اگلے ہفتے آپ سے بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ہمارے عزیز، ناراض نہ ہونا، میری معذرت قبول کرو. پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ، پھر اگلے ہفتے آپ سے مزید بات کریں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی، اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. آپ ناراض نہ ہونا.